بس اب انہوں نے یہ سن لیا، اب وہاں تو لاسلکی ہے، وہاں تو بات چیت کے لیے وہ توقف کی ضرورت نہیں ہے، تو ادھر سے خطاب ہوا کہ کیوں اب کچھ سمجھ میں آیا کہ اس عبادت کا ثواب کیوں کم ہے؟ اب تو کچھ سمجھ ہی میں آ گیا تھا، تو اب یہ اصول، اصل اس اصول کے لیے یہ واقعہ پیش کیا گیا کہ میں بقدر عقل ثواب دیتا ہوں۔ صلوات دیجیے بلند، اصول قائم ہو گیا۔ یہ بقدر عقل کیا؟ عقل اصل میں سرمایہ معرفت ہے۔ اس کے معنی ہے کہ عبادت بے معرفت کتنی زیادہ ہو، لیکن اس میں وہ قدر و قیمت نہیں جتنی عبادت با معرفت سے ہے۔ یعنی مقدار عبادت دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، مقدار عبادت معیار نہیں ہے، بلکہ وہ محرکات عبادت جو ذہن میں پس منظر ہے عبادت کا، وہ عبادت میں وزن پیدا کرتا ہے۔ اب کوئی حیرت دنیا کو نہ کرنا چاہیے اگر رسول تول کر ایک پلے میں عبادت ثقلین کو رکھ دیں اور ایک پلے میں ایک ضربت کو۔ سلسلہ کلام تھا بحمد اللہ، اس عمر کے باوجود اسے ابھی بھولتا نہیں ہوں کہ ایک پلے میں تمام آفاق اور ایک پلے میں صرف نفس انسان، اور اب جہاں پر یہ تمہید ختم ہوئی تھی اس سے بالکل مرتبط ہے کہ جیسے ایک پلے میں ایک ضربت اور ایک پلے میں ثقلین کی عبادت، ویسے ہی ایک پلے میں تمام کائنات اور ایک پلے میں نفس انسان۔ یعنی جس پر کہ کائنات جس کے لیے دلیل معرفت بننے سے قاصر ہو، اس کے لیے یہ نفس انسانی جو ہے وہ دلیل معرفت بنتا ہے، وہ ان سب کی جانشینی کرتا ہے، ان سب کی قائم مقامی کرتا ہے۔ اور اب ایک دوسرا پہلو عرض کرتا ہوں، اور وہ پہلو یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے جاننا اور ایک ہوتا ہے پہچاننا۔ میری کتابیں آپ نے دیکھی ہیں، مگر کبھی اتفاق سے میری تصویر نہیں دیکھی نہ مجھے دیکھا۔ تو کوئی پوچھے گا فلاں شخص کو آپ جانتے ہیں؟ آپ کہیں گے کہ جی ہاں جانتا ہوں، میں نے یہ کتاب پڑھی ہے، یہ کتاب پڑھی ہے، یہ کتاب پڑھی۔ اور اگر پوچھا جائے کہ آپ پہچانتے ہیں تو فرمائیں گے کہ نہیں پہچانتا نہیں ہوں، مجھے کبھی دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا، نہ میں نے تصویر کبھی دیکھی۔ لیکن اگر مجھے دیکھا ہے یا میری تصویر دیکھ لی ہے، جس کا سامان مجلس کے حضرات نے بہت کر دیا ہے، بانیان مجلس نے ہر جگہ اب تقریباً یہ انتظام ہوتا ہے، تو اب پوچھا جائے جانتے ہیں تو ہاں پھر تصانیف کا نام لیں گے، اور پہچانتے بھی ہیں تو ہاں میں نے فلاں جگہ وہ ٹی وی پر تصویر دیکھی تھی، فلاں جگہ مجلس پہنچتے دیکھا تھا۔ تو اب آپ نے دیکھا کہ جاننا اور ہوتا ہے اور پہچاننا اور ہوتا ہے۔ کائنات میں جتنی چیزیں ہیں سوا نفس انسانی کے، وہ جاننے کا ذریعہ ہے۔ جس طرح نقش نقاش کو بتاتا ہے، جس طرح تصویر مصور کو بتاتی ہے، جس طرح تصنیف مصنف کو بتاتی ہے، اس طرح کائنات کی ہر چیز خدا کے جاننے کا ذریعہ ہے۔ لیکن انسان اپنے جسم کے ساتھ تو بس جاننے ہی کا ذریعہ ہے،
لیکن اپنے نفس کے ساتھ یہ اس کے پہچاننے کا بھی ذریعہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے عالم امکان میں بہت سی اپنی صفتوں کا جلوہ گاہ اسے بنا دیا ہے. مثال کے طور پر آپ سے میں پوچھوں کہ اس آپ کے جسم میں نفس ہے؟ آپ کہیں گے یقیناً. میں آپ کے ہاتھ کو اٹھا کر کہوں کہ اس میں ہے؟ آپ کہیں گے نہیں. یعنی پیر خالی ہیں اس سے. پیر میں کہوں یہاں ہے؟ آپ کہیں گے نہیں. اور اسی طرح جتنے اجزاء جسم ہیں، ایک ایک چپے کے اوپر میں ہاتھ رکھ کے پوچھوں کہ یہاں ہے؟ آپ کہیں گے نہیں. اچھا تو وہ پورے جسم میں تقسیم ہے، یعنی تھوڑا ہاتھ میں ہے، تھوڑا پیر میں ہے، تھوڑا سر میں ہے، تھوڑا آنکھوں میں ہے. تقسیم ہے اس پورے جسم میں کہ اگر ہاتھ گھٹ گیا تو اتنا حصہ اس کا کم ہو گیا، اگر پیر کٹ گیا تو ایک حصہ اس کا کم ہو گیا. تو آپ کہیں گے نہیں، تقسیم بھی نہیں. تو اسی جسم میں ہے، اور آپ نہ کہیں پر کہہ سکتے ہیں کہ یہاں ہے، نہ پورے جسم میں بتا سکتے ہیں کہ تقسیم ہے. میں کہتا ہوں یہ امکانی دائرے میں لامکان ہونے کا نقشہ ہے. بس یوں ہی اب اس ممکن نمونے سے آپ واجب نمونے کو سمجھ لیجئے کہ اس کے لیے یہ کہیے کہ وہ حجاز میں ہے، عراق میں نہیں ہے، وہ مشرق میں ہے، مغرب میں نہیں ہے، وہ دائیں طرف ہے، بائیں طرف ہے نہیں ہے، تو وہ غلط. یہ کہیے کہ وہ سب میں تقسیم ہے، کچھ یہاں ہے، کچھ وہاں ہے، کچھ وہاں ہے، وہ بھی غلط. تو آپ نے دیکھا کہ یہ عالم امکان میں وجوب لامکانی کا نقشہ کھنچ گیا. اچھا، راستہ چلنے میں سر میں ٹکر لگی، دروازہ نیچا تھا، فوراً آپ کو خبر ہوئی. سیتے میں رونے میں سوئی انگلی میں چبھی، اسے خبر ہوئی. پیر میں راستہ چلنے میں ٹھوکر لگی، یا پا پیادہ چلنے، ننگے پیر چلنے میں کانٹا لگا، فوراً اسے خبر ہوئی. کوئی مخبر گیا جس نے اطلاع دی ہو؟